جسٹس منیب اختر کا ذرا ریمارکس آپ نے بھی دہرائے، دوبارہ سن لیجئے کہ وزیر داخلہ نے آڈیو چلا کر پریس کانفرنس کیوں کی؟ ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جانا چاہیے یا وہ مستعفی ہو جاتا۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی ہیں کہ پہلے ان آڈیوز کو لایا گیا، ججز کی تصدیق کی گئی، پھر کہا کہ اب ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق بھی کروا لیتے ہیں۔ حکومت نے اپنے وسائل سے پتہ کیا کہ آڈیوز کہاں اور کیسے ریکارڈ ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں، چیف جسٹس یا جج پر الزامات لگا کر ان کے اختیارات کم نہیں کیا جا سکتے۔ اور پھر چیف جسٹس منیب اختر نے 13 بار اس اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا جو آڈیوز آنے کی اطلاع دیتا رہا، جبکہ چیف جسٹس نے 3 دفعہ اس اکاؤنٹ کا ذکر کیا۔ میڈم شیخ، سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، جیسے شہباز حکومت کو یہ ریفرنس دائر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو موقف آ چکا۔ جب ان کی آڈیوز آئیں تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں آڈیوز کو، چھوڑیں اس میں کیا بولا جا رہا ہے یا کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھا جائے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کس نے کی، لیک کس نے کی، وہ مجرم ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر میڈم شیخ، جسٹس فائز عیسیٰ کو آڈیوز لیکس کمیشن کا سربراہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ ان کی رائے آ چکی تھی، سپریم کورٹ تقسیم ہے، وہ سپریم کورٹ تاثر عام ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے دوسرے دھڑے کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی رائے آ چکی ہے۔ اور پھر یہ ٹی او آرز بھی مکمل نہیں ہیں۔ اور پھر جو سب سے اہم ہے کہ جب ان کا ریفرنس، ان کے خلاف ریفرنس آیا تو انہوں نے جو موقف اپنایا وہ یہ تھا کہ ججز کی جاسوسی یا ججز کی ٹیپنگ یا ججز کا یہ سب کچھ خلاف قانون ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے چیف جسٹس صاحب کو اس لارجر بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے تھا جس لارجر بینچ نے اس آڈیوز کے تحقیقاتی کمیشن کو کام کرنے سے روکا، کیونکہ انڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب یا ان کے ارد گرد یا ان کے رشتہ داروں کا اس میں نام آ رہا تھا۔ لیکن یہ 100% ٹھیک ہے میڈم شیخ بات کہ باقاعدہ تحقیقی کردار کشی مہم چلا کر، ٹی او آرز نامکمل بنا کر اور چیف جسٹس کی رائے لیے بغیر کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے اس کے حوالے سے خود بھی کہا ہے کہ اگر مجھ سے رائے لے لیتے تو میں کوئی بہتر مشورہ دیتا، کوئی بہتر رستہ دکھا دیتا۔